السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ کا، مالک کا، خالق کا اور رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. جتنی بھی اس کی ثنا بیان کی جائے اس کے کما حق ہو نہیں ہو سکتی. اور اسی نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ ان انسانوں میں سے ہی جاری و ساری فرما کر انسانیت پر قد من اللہ نے یقیناً بہت بڑا احسان کیا ہے. اور یہ اللہ کی سنت اور فطرت ہے، جو چیز اللہ شروع کرتا ہے اس کا اختتام بھی ہوتا ہے. جیسے دنیا بنائی اس کا اختتام بھی ایک دن ہونا ہے، اسی طرح انسان بنائے اس کی زندگی کے بعد اس کا موت کا بھی سلسلہ بنایا. اسی طرح انبیاء اور رسل بھیجے اور اس کا اہتمام کا بھی بندوبست کر دیا. اب نبی اور رسل کا سلسلہ اللہ نے انسان اول آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور اس کا اہتمام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا. اس کے بعد فرمایا نبوت و رسالت کا سلسلہ بند، جو رسالت کے ذریعے کتاب اللہ قرآن کریم اللہ نے دنیا میں بھیج دی اور اس کی تشریحات کے لیے محمد رسول اللہ کی احادیث دنیا میں نافذ کر دی، محفوظ کر دی. اور اس کے ساتھ وعدہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظین. ہم نے اس قرآن کو اتار دیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر اختتام پذیر ہوا. جیسا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ احزاب کی آیت پڑھی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما. میرا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. اب یہاں پر مرد کا باپ کیوں کہا؟ یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے. اس لیے کہ مرد ہی نبی ہوتا ہے، عورت نبی نہیں ہوتی. اور یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، یہ اس وقت اتری جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا خانہ کعبے کے اندر بیٹا ہونے کا اعلان کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو نبوت کا سلسلہ بھی
نبیوں کے بعد ان کے بیٹوں میں آتا تھا، اس لیے اللہ نے نبوت کا باب بند کر دیا، خاتم النبیین، نبیوں کے ختم کرنے والے۔ اگر آپ کے بعد آپ کا بیٹا زندہ ہوتا تو لوگوں نے اس کو نبی اور وہ نبی ہوتا، اس لیے اللہ نے یہ اعلان کر کے بتا دیا میرے نبی کسی کے باپ، آدمی کے باپ نہیں، اس کے کوئی بیٹے نہیں، اس لیے وہ آئندہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1984 میں 7 ستمبر کو ہماری نیشنل اسمبلی میں یہ بات پاس ہوئی تھی کہ اسی عقیدہ پر کہ نبو خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو نبی کہے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا، اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی حوالے سے میں آج بات کر رہا ہوں کہ ان کے ماننے والے بھی مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا رہا، ان کے ماننے والے بھی ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں۔ تو اللہ نے اس سلسلے کو بند فرمایا، اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کی خبر دے چکے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ کھجوروں والی زمین پر آئے گا، یعنی مدینہ میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول کریم جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں خبر دے چکے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ خبر دے چکے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، یعنی وہ بھی خبر دے چکے۔ تو اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد تمام انبیاء اور صلحاء اور یہودی علماء اس بات کی تصدیق کر چکے کہ یہی محمد ہیں جس کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، اور عیسائی بھی تصدیق کر چکے، علماء ان کے، کہ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی خبر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ وہ اس پر ضد تھے کہ ٹھیک ہے محمد یہی نبی ہے، عیسیٰ بھی جو کہہ گئے تھے وہی ہے، لیکن جو سلسلہ نبوت بنی اسرائیل میں چل رہا تھا یہ تو بنی اسرائیل سے باہر ہو گیا، تو ہم تو بنی اسرائیل والے ہیں، ہم تو ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے علاوہ جو نبی ہوگا ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس ضد میں آ کر بنی اسرائیل، عیسائی اور یہودی حضور پر ایمان نہ لائے، لیکن جو ان کے علماء تھے، جو صاحب علم تھے، وہ لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں جب آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ساری انسانیت نکالی، اور ان سے اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں۔ اور اسی بات کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ لوگوں کو اس وعدے کے بارے میں آگاہ کرتے رہنا کہ تم یعنی عالم ارواح میں اللہ سے یہ وعدہ اقرار کر کے آئے ہو کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے دوسرا عالم ارواح میں بھی اپنے جتنے انبیاء اور رسول آنے تھے سب کو جمع کیا، اور ان سے بھی وعدہ لیا، جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ذکر کیا ہے۔ کما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے زمانے کے لوگوں اور قیامت تک آنے والوں، ذرا اس بات کو ذرا ذہن میں لاؤ جب اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ اے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں اور اس کے بعد تمہارے پاس میرا رسول آ جائے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرتا ہو اور تمہیں پھر لازم ہے کہ تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس رسول پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا کیا تم اس پر مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، سب انبیاء اور رسول نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تیرا رسول آ جائے گا ہم اپنی نبوت اور رسالت کی کتابوں کو لپیٹ کر سائڈ میں ہو جائیں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے. اور اللہ نے فرمایا پھر گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ جب آ جائیں گے سب کی نبوت و رسالت ختم ہو جائے گی. بھائیو ذرا غور کریں، جب میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئیں، آپ ایک بات اور فیصلہ کر دیں اور کوئی کہے کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، میرے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، میرے زکریا نے یہ کہا، تو اس کی بات تو دور کی بات ہے. زکریا، موسیٰ اور عیسیٰ بھی وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پر نبوت اور رسالت اتری لہذا میری بات مانی جائے. میرے نبی محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ان کی بات بھی نہیں مانی جا سکتی. تو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہو، ایک طرف کسی امام کا قول ہو، دور کی بات کسی صحابی کا قول ہو، ابو بکر صدیق کا قول کیوں نہ ہو، ایک طرف میں نبی محمد رسول اللہ کی بات ہو، وہ بات نہیں مانی جا سکتی. آپ نے سنا ہوگا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ورق لے کے پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے. حضرت عمر نے دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میری ماں باپ پر قربان ہوں، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہوئے؟ فرمایا عمر تو یہ تورات کے اوراق پڑھ رہا تھا، تو آج یہ تورات والا موسیٰ بھی ہوتا تو یہ چھوڑ کر قرآن کو پڑھتا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ایک طرف ہمیں کوئی اللہ کے نبی کی بات عمل بتاتا ہے، ہم آگے سے جواب دیتے ہیں ٹھیک ہوگا مولوی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن چونکہ ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے آئے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. ذرا زمین کو جھنجھوڑ کر جواب دیں کہ آپ کا یہ جواب ٹھیک ہوگا. چاہے کہنے والا ایک بچہ آپ سے چھوٹا آپ کو آگاہ کرے کہ انکل جی، تایا جی، چاچا جی، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا نبی علیہ السلام نے اس طرح نہیں کیا، نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے، یہ میرے پاس نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے. تو آپ کہیں گے وہ جا ابھی بچے تینوں کی پتہ، تو ابھی چھوٹی عمر ہے، ہم بڑوں سے شروع سے ایسے دیکھتے کرتے آئے ہیں. بھائی یہ بات انصاف کے اور ایمان کے برعکس ہے. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ حکم دیا کہ جب میرا نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئیں تمہاری باقی نبیوں کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم نہیں چل سکتا. آپ کے آخری نبی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے جیسے سورۃ بقرہ کے شروع میں جہاں پر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن باعث ہدایت ہے لیکن سب کے لیے نہیں. کن کے لیے؟ جو متقی پرہیزگار ہیں.
وہ کون ہیں جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے، نماز پڑھتے، اللہ کے دیے ہوئے میرے ذمے سے خرچ کرتے۔ آخری بات کیا کہی کہ یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی تیرے پر اترنے والی کتاب اور اس کی تشریح حدیث پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترنے والی تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا کہا؟ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے اترنے والی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی وہ اترنی ہوتی تو پھر اس کا بھی ذکر ہوتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہے، کتاب آخری کتاب ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر وضاحت کر دی کہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم پر اپنا دین، تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ جب دین مکمل ہو جائے، کوئی تعمیر مکمل ہو جائے، اس کے اندر کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں۔ اس لیے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اور دین وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اللہ نے اسی کو پسند کیا، اس لیے کوئی اور دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے باقی نبیوں میں پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ اوتیت جوامع الکلام، مجھے جامع کلام عطا کیا کہ چھوٹی بات ہوتی ہے بڑا معنی ہوتا ہے۔ دیکھا آپ کی حدیث چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس کے مفہوم بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، پہلے کسی بھی نبی کو نہیں کیے گیا۔ اور دوسری یہ فرمایا وَنُصِبْتُ بِالرُّعْبِ، میں یہاں بیٹھا ہوں، مہینے کی مسافت پر دشمن پر اللہ میرا روب ڈال دیتا ہے، پہلے کسی نبی پر یہ نہیں تھا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ جنگ ہوتی ہے، کافر کا مال پکڑا جاتا ہے، پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اللہ نے میری امت کے لیے حلال کیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے تمام زمین کو پاک اور مسجد قرار دے دیا، جہاں وقت ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہودی عیسائی اپنے اپنے گرجوں میں اپنے اپنے جگہ پر سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم جہاں بھی وقت آئے اللہ نے میرے لیے فرمایا یہ نعمت عطا کی ہے۔ وَأُرْسِلَتْ إِلَى الْخَلْقِ کافہ، اور مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رسول بنا کے بھیجا۔ باقی جتنے انبیاء رسول آئے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، میرے نبی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سب لوگوں کے لیے، چاہے وہ عربی ہو، پاکستانی ہو، انگریز ہو، کوئی بھی قوم ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اچھا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اس لیے اب کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من الثلاثين، میں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 لوگ ایسے نہیں آئیں گے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے، لیکن کذابون سب جھوٹے ہوں گے، کلہم بزعمہم سب کا یزم ان کا دعویٰ ہوگا کہ انہ رسول اللہ،
کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کو دعویٰ ہوگا وہ جھوٹے ہوں گے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور حضور نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو کان نبی من بعدی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے 2-3 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ جنگ کی تھی اور ان کو قتل کروایا تھا۔ اس لیے جو اسلام کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، کسی اور امت کا دعویٰ کرے، کوئی اس کے ماننے والے ہوں، تو اسلام اس کو کافر اور مرتد قرار دیتا ہے، اور پھر وہ واجب القتل اسلام کے اندر ہے۔